بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مکرم چودھری محمد احمد منیر جو ناروے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور نائب امیر اور مختلف جماعتی خدمات کی بھی توفیق عطا کری کی، اور اس وقت وہ ناظم قضا ہے اس وقت وہ بطور ناظم قضا کی خدمت کر رہے ہیں۔ مکرم سید کمیل یوسف صاحب کا بھی انٹرویو ہے، وہ اس وقت صدر قضا بورڈ ہیں اور یہ ناظم قضا ہیں۔ تو ان کے 3 انٹرویو پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ انٹرویو خاک صاحب کا ایک پرائیویٹ چینل ہے خواجہ عبدالمومن کے نام سے، اس کے لیے اور نائم برادرز ٹی وی والوں کے لیے یہ انٹرویو ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو میں چوسر سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے انٹرویو کا چوتھا حصہ شروع کریں۔ السلام علیکم۔ خاک صاحب سب سے پہلے جماعتی بھی اور خاندانی بھی واقعہ پیش کرتا ہے۔ 1922 میں حکومت ہندوستان نے احمدیہ ٹیوٹوریل فورس قائم کی، جس کے کپتان حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب تھے۔ اس فورس میں خاک صاحب کے خاندان کے متعدد احباب جو تھے وہ جوائن کیا انہوں نے۔ ان میں میرے حقیقی چچا جان چودھری عطا اللہ صاحب جو کہ وہاں ٹیوٹوریل گروپ کے چیمپئن تھے ہاکی کے، اور چودھری بشیر احمد صاحب میرے حقیقی ماموں تھے، بشیر احمد اصغر صاحب، وہ بھی اس ٹیم کے کپتان تھے۔ میں نے یہ گروپ فوٹو ماموں جان کے گھر دیکھی تھی، تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے خاندان نے جماعتی ہر موقع پر خدمت کی توفیق پائی ہے۔ اب خاکسار مزید عرض کرتا ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو اس میں شادی میں چودھری خورشید احمد صاحب کی طرف سے جو دعوت حضرت خضر مسیح صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دی گئی، تو آپ نے کی طرف سے سعادہ مرزا طاہر احمد صاحب نمائندہ کے طور پر شامل ہوئے تھے، اور صاحبزادہ مرزا رفیع احمد صاحب اپنے طور پر دعوت پر تشریف لائے تھے۔ سروس ملازمت کے سلسلہ میں خاکسار ملتان میں قیام تھا، اور وہیں پر میرے اللہ تعالیٰ کا فضل 3 بچے ہوئے، اور بڑی بیٹی اور بیٹے کو میں نے ملٹری سکول ملتان کینٹ میں داخل کرایا۔ انہیں ایام میں جب جماعت احمدیہ کو فتویٰ لگا دیا خراج کا، تو کفر کا، تو مختلف لوگ جو تھے وہ ملتان میں میرے بھی دشمن بن گئے۔ چونکہ میرے ہمسائے نے میرے گھر رات کو جب کہ ہم سین میں سوئے ہوئے تھے اسٹوننگ کی، جس کا ایک پتھر میری بیوی کے سر کو لگا، لیکن اسے جلدی سے اپنا دوپٹہ لپیٹ لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ زخم ہوا اور نہ سوج ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان حالات کی وجہ سے مجھے ابا جی نے ڈنمارک بھیج دیا۔ وہاں میری چھوٹی ہمشیرہ ہوتی تھی امت المدین، تو اس کے پاس بھیج دیا۔ وہاں میرے جو اس وقت میرے بنوئی تھے چودھری محمود احمد ورک، جو آج کل سویڈن میں ہیں، وہ مجھے اس وقت لے کر گئے۔ یہ 1975 کی بات ہے۔ مجھے وہ سویڈن لے کر گئے، اور سویڈن میں اس وقت منیر الدین کھوکر صاحب ہوتے تھے مربی سلسلہ، ان کے پاس ہم ٹھہرے۔ وہاں پر ہم نے پہلی دفعہ سویڈن کی تاریخ میں سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ تو منیر الدین صاحب کھوکر صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ چونکہ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے مجھے جرمنی میں چلے جانا چاہیے۔ کیونکہ میں وہاں سے پھر اپلائی کرنے کے بعد واپس ڈنمارک آ کر تو جرمنی چلا گیا۔ ڈنمارک میں میر مسعود صاحب اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اور حیدر علی ظفر صاحب
مربی انچارج جو اس وقت وہاں تھے، مربی انچارج جرمنی میں بعد میں ہوئے، وہ بھی وہاں مجھے ملے، اور وہاں پھر میں وہاں سے ڈنمارک کو چلا گیا، جرمنی میں فرینکفرٹ اپنے وہ مربی انچارج تھے، کیا نام تھا نا، کس کے؟ سویڈن، اپنے ڈنمارک، اپنے جرمنی میں فضل اللہ انوری صاحب. فضل اللہ انوری صاحب اس وقت مربی انچارج تھے فرینکفرٹ میں. تو ان سے ملا، وہاں سے پھر میں اپلائی کیا، لیکن مجھے ہمبرگ میں سروس مل گئی ایز اے کیشیئر، ریسٹورینٹ کیشیئر، انٹرنیٹ کانٹی ہوٹل میں. تو وہاں میں 2-4 مہینے رہا ہوئے. وہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ کا فضل، میرے ایک برادر ان لا نے شارجہ سے ویزا بھیج دیا مجھے، شارجہ یو اے ای آنے کے لیے. تو میں پھر دسمبر میں یو اے ای چلا گیا. وہاں میں ابوظہبی میں 10 سال رہا ہوں. ابوظہبی میں اللہ تعالیٰ فضل قیام کے دوران حلمی الشافی جو مصری احمدی تھے، ان سے بھی متعدد بار ملاقاتیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. بہت مخلص، بہت جاندار، بہت قربانی کرنے والے وجود تھے. فوتوں کی ہوئے نا؟ ہاں وہاں تھے جی. تو وہ وہاں سے میں پھر 1985 میں واپس ربوہ آ گیا، اور 1900 ربوہ میں میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے حلقہ دارالعلوم شرقی میں سیکٹری وقف جدید کے طور پر خدمت کی ہے. اور وہاں سے 1987 میں ہم پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ڈائریکٹ ہمیں ویزا مل گیا، اور ہم یہاں ناروے میں، میں بھی بچوں کے، میں ناروے آ گیا. ناروے میں 1987 میں ہم آ گئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور یہاں آ کر پھر بھی ایک تو کہ یہاں اسٹے بھی مل گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اوسلو سے 200-300 کلومیٹر دور سے ہالنگ ڈال ہوٹل تھا، لیڈنگس ہوٹل، جو وہاں کیمپ تھا، اس میں ہم رہتے تھے. وہاں بھی خدمت کی توفیق ملتی رہی ہے. لٹریچر بھی تقسیم کرتے رہے، اور اس وقت مربی تھے اپنے نعمت اللہ جوید صاحب، اور سیکٹری تبلیغ تھے مسعود ورک صاحب. یہ بھی وہاں آ کر اسٹال لگایا کرتے تھے. اور ہم نے وہ گول ایک قصبہ ہے جو اس میں باقاعدہ اسٹال لگایا اور لٹریچر تقسیم کیا. تو اکثر میں 3 سال تک رہا ہوں وہاں کے کمیون کے لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ مسجد بناؤ یہاں، اور بھی احمدی آ رہے ہیں. لیکن اب بعد میں کوئی نہیں آیا، اس کے لیے پھر مجھے وہاں سے اوسلو 1990 میں اوسلو میں شفٹ ہونا پڑا. 1990 لیکن یہاں پر اس سے پہلے جلسہ سالانہ ہوا، جس کے ساتھ ہی شورا بھی انہوں نے قائم کی ہوئی تھی. اس وقت امیر اور مربی انچارج تھے سید کمال یوسف صاحب. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ کا اس وقت جو آخری اجلاس تھا، اس کی صدارت کی سید کمال یوسف صاحب نے مجھے سعادت عطا فرمائی، اور شورا میں بھی شامل ہوا. اور اس کے بعد آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد اور گھر اور مسجد، یہی ایک میرا روزانہ کا معمول رہا ہے اور چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دوران خاکسار نے 15 سال لجنہ کی نمائندگی کی ہے، آپ کی اہلیہ بھی تو صدر، اور میری اہلیہ 9 سال لجنہ کی نیشنل صدر رہی ہیں.
نسیم اختر، نسیم منیر نام تھا ان کا، اور ان کے وفات پا گئی ہیں. ان کا جنازہ غائب بھی حضرت خلیفۃ المسیح خامد سید علم نصر نے پڑھا تھا. اس کے بعد خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ سیکرٹری وصیت بھی رہا ہوں اور امین بھی رہا ہوں، نیشنل امین، اور قائم کم امیر بھی متعدد بار رہا ہوں، نیب امیر بھی رہا ہوں. پھر نیشنل صدر انصار اللہ ناروے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل خدمت کی توفیق ملی ہے. اور پھر مختلف علاقوں میں بھی جہاں جہاں میں رہا ہوں وہاں میں صدر رہا ہوں. ہالنگ ڈال میں بھی صدر تھا، اور یہاں سٹوونر میں بھی صدر حلقہ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ڈاک ہوتی تھی آنے جانے والی، سب اس کی ذمہ داری میری ہوتی تھی. ہاں جی ماشاء اللہ. تو سب یہ میرا خیال ہے باقی جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں ریکارڈ کریں. کافی ماشاء اللہ آپ کی خدمات آپ نے بتا دی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ. باقی حصہ جو حساب سے ہم اس سے اگلا جو ہم ریکارڈ کریں گے انٹرویو، اس میں ہم ان سے پوچھیں گے باقی باتیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ تعالیٰ سے.